السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. ثانیہ ساہیوال سیکیورٹی اداروں کی شفافیت، غیر ذمہ دارانہ رویہ، معصوم جانوں کا ضیاع اور ٹریننگ کا فقدان، یا پھر انکاؤنٹرز کا کلچر، بہت سے سوالات پاکستان پولیس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اب ایس او پیز کیا ہیں پولیس کی؟ ایسے موقع پر اگر کوئی مشکوک گاڑی نظر آئے، اگر کوئی مشکوک شخص نظر آئے، یا پھر کوئی مشکوک افراد کسی گاڑی میں سوار نظر آئے، تو پولیس کو کیا کرنا ہوگا؟ پولیس کی ایس او پیز کیا ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر ایسی کوئی گاڑی پولیس کو نظر آ جائے جس کے اندر مشکوک افراد کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے، تو پولیس کو سب سے پہلے ان افراد کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ پولیس کے کہنے پہ، یعنی کہ پولیس کے اشارے پر نہیں رکتے، تو پولیس کو ان کا تعاقب کرنا ہوگا. اگر پولیس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے ان کا تعاقب کرنے کے لیے، تو پولیس کو سب سے پہلے کنٹرول روم پہ انفارم کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا گاڑی کا نمبر کیا ہے، گاڑی کی نمبر پلیٹس کیا ہے، اور گاڑی کا کلر کیا ہے، اور گاڑی کا ماڈل کیا ہے، تاکہ کنٹرول روم اگلے ناکے پہ انفارم کر دے، اس گاڑی کو بروقت پکڑ لیا جائے اور ان افراد کو، جو مشکوک افراد جن کی کال دی گئی ہے، ان کو حراست میں لے لیا جائے. ایسی صورت میں یقیناً اگر پولیس فائر کرنا پولیس کے لیے ناگزیر ہو گیا اور ضروری ہے فائر کرنا، تو ایسی صورتحال میں پولیس کو سب سے پہلے ٹائرز کے اوپر فائر کرنا ہوگا، نہ کہ ان افراد کے اوپر فائر کرنا ہوگا. اور اگر بہت مشکل پڑ گئی اور آگے سے فائرنگ شروع ہوگی، تو ایسی صورتحال میں پولیس کو ان کی ٹانگوں کے اوپر فائر کرنے کے ایس او پیز کے اندر حکم دیا گیا ہے. ایس او پیز کے مطابق پولیس کو ملزم، مجرم یا دہشت گرد کو زندہ حالت میں پکڑنا ضروری ہے. ملزم کو، مجرم کو، دہشت گرد کو پولیس کو زندہ حالت میں گرفتار کرنا ضروری ہے، نہ کہ اس کے اوپر شفافیت سے، ظالمانہ انداز سے فائر کیا جائے. کیونکہ جب زندہ حالت میں پکڑے جائیں گے تو بہت سی انفارمیشن اور بہت سی چیزیں پولیس کو حاصل ہو سکتی ہیں. چونکہ ہمارے ہاں انکاؤنٹرز کا کلچر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے پنجاب اور سندھ یقیناً اس میں سیر فہرست میں ہے. انکاؤنٹرز میں ایک کثیر تعداد جو کہ پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی انکاؤنٹرز میں ماری جاتی ہے، اور یقیناً پولیس کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے. بہت سے پولیس کے لوگ شہید بھی ہوتے ہیں انکاؤنٹرز میں، جو کہ صحیح انکاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں اور جو کہ غلط بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سے واقعات. اب ثانیہ ساہیوال کو دیکھیں گے، اس تمام تناظر کے اندر اور ان تمام ایس او پیز کے مطابق کوئی جواز نہیں نظر آتا تھا پولیس کے لیے کہ اس شفافیت سے، بے دردی سے ان کے اوپر فائر کیا جائے. جبکہ پولیس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر ایک فیملی ہے، اس کے اندر بچے ہیں اور اس کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں. ایسے موقع کے اوپر فائر کر دینا اور اس شفافیت سے فائر کر دینا کہ معصوم جانیں بھی اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھیں. یقیناً بہت سے سوالات اٹھتے ہیں پولیس کی ٹریننگ کے حوالے سے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایجنڈے کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہیں، پولیس کے ریفارمز کی باتیں کرتے ہیں، پولیس میں اصطلاحات کی باتیں کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں یقیناً طور پہ انتہائی افسوسناک واقعات، سانحات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ماضی میں بھی اور موجودہ حالات کے اندر بھی. موجودہ حالات کے اندر اب سیریسلی حکومتوں کو سوچنا ہوگا، پولیس کے اندر اصطلاحات لانی ہوں گی، اور انکاؤنٹرز کا جو یہ سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی حکومتوں کو سیریسلی سوچنا ہوگا اور سیاسی اثر رسوخ سے پولیس کو بالکل ختم کرنا ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام لمحہ فکریہ سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.